سردار نبی صاحب خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے. اللہ پاک عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے خطاب کے دوران آزاد کشمیر کی سرزمین سے معروف سرخان مصطفیٰ جناب رانا شہباز احمد بیانی صاحب آپ اس بابرکت محفل میں تشریف لائے. میں تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو احباب احتراماً تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں، کسوکی کے رہنے والے اور گردنواز سے تشریف لانے والے، بس میرے ایوان کے آخری نعت خان آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونے والے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام ہوگا، دعا ہوگی اور مختصر وقت میں یہ محفل منزل تک پہنچے گی. تمامی مہمان دوستوں کی قدردان میزبان تشریف رکھیں گے. تمامی دوست جو یہ دوست کھڑے، بیٹا تم کدوں بیٹھنا، بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ بھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ. شہباز بھائی سے گزارش کروں گا مسند پر تشریف لے آئیں، بس آپ بھی کو جن دوستوں نے مسافر کر لیا حضرت صاحب سے وہ مہربانی کر کے تشریف رکھیں گے. اور یہ جو درمیان میں خلا ہے اس کو اگر پھول کر دیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مسجد نبوی میں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے. ایسے دو چار قدم اگر سٹیج کی جانب بڑھا ہے تو دل سے دعا دیتا ہوا جاؤں گا. مہربانی کر کے سارے دوست، ہر حرکت میں برکت ہے، محفل سونی ہو جائے گی، ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے گی. سارے دوست محبت فرما کر ایک ایک دو قدم آگے تشریف لے آئے. بھائی میں کم کرے تو دیکھ تو ہم چوک کے لینا تکلیف نہ دیتا، ایسا کوئی انتظام نہیں. آج ہوگی مہمان بار بار مائک پہ کہنا اچھا نہیں لگتا. مہربانی کر کے تشریف لے آؤ. ادھر والے دوست بھی محبت فرماؤ، تھوڑا جا بھائی جان بڑی مہربانی، بندہ نوازی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کسی کو عزت دیتا ہے جو خود عزت والا ہوئے. تسی تو جوان میرے بھائی خیر تسی کا کیا اگیا. بہت شکریہ. میں تو ہم دعا دے رہے ہیں تو دعا بھی بڑی سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں. دعا سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. راجہ صاحب کئی دوست دعا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں. اب پچھلے دنوں سے کلامہ صاحب کی تقریر سی ظاہر کی ضلع رہی یاد خان، انہوں نے تقریر کے دوران گل سنائی. میں اس دن بڑا پریشان. وہ فرماتے ہیں بھی میں رستے جا رہے سے ایک بابا جی کھڑے سی، تو میں سمجھا بھی انہوں نے کدھر جانا ہے. تو میں بابا جی ایویں گڈی کا شیشہ تھلے کر کے میں پوچھا، میں کہ بابا جی کتنے جانا ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں 2-3 کلومیٹر سفر ہے. میں سوچ رہا سی کوئی آ جائے تو میں اتنے تک لے جائے. تو پتر تو لام لے جائے گا؟ انہوں نے کہا جی بابا جی بیٹھو میں نال لے جانا. بابا جی نے نال چکیا، انہوں بابا جی نے چکیا گڈی تے پایا. 3-4 کلومیٹر بعد جتنے لانا سی اتنے بابا جی نے لا دیتا. جب اتنے لایا نا تو بابا جی نے دعا دیکھو کیویں دیتی. آدھے پتر تو مینوں چکیا ہے، اللہ تیرے چکیا. ایسا بھی ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے دعا دینی چاہیے. اللہ پاک جن دوست مسکرائے نے اللہ تھوڑیاں جھوکاں بات فرمائے، تھوڑے چہرے تے کبھی دکھ نہ آئے. پتر ایماندار نہ دوست ایہی بندہ چاہے تو وچ بھی بہندا ہے. یہ سونے دی محفل بیٹھا ہے، تھوڑا ادب نہ بیٹھو. ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تسی گوڈے پکڑ کے بیٹھے ہو تو میں دعاواں دیتا بیٹھا ہے، گوڈے تے درد نہ ہوے. تھوڑا جہا ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھے. بہت شکریہ. قبلہ انتہائی مختصر وقت کھڑے کو دعا لیندے ہوئے سیدہ پاک دعا لے چند مصرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اگر دے تسی ادھر سامنے تشریف لے آؤ مہربانی ہوگی. میں کافی دیر تو جا رہا سکیں تسی نیڑے آ جاؤ. بہت شکریہ. جرا سیدہ پاک کا نوکر ایک باری سبحان اللہ بول دو. یہ آواز کاٹے جڑا چاہتا ہے اس ذکر دے وچ بولن دا صدقہ میری ماں بہن بیٹی جنت وچ حضور دی بطول بیٹی دے پڑوسی ہوے وہ ہاتھ چوک کے اونچی بولے سبحان اللہ. راجہ صاحب کبھی کسی کے کام کو نہیں چھیڑا، جس کا کام اسی کو ساجے. نئے سے نہیں بات کرنے کا عادی ہوں، نئے سے نئے کلام یوٹیوب والا نقیب نہیں. میں ایسے اشعار پڑھوں گا، اگر کسی نے اور بھی کام ہے سیٹ بدلنی تو جلدی بدلوں. اس ذکر کے دوران اگر اٹھے گئے کرو تو رہے تو بڑی تکلیف ہوئے گی. یہ وہ ذکر ہے جس میں انسان کو انسان، دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، آسمان پہ فرشتے باد ہو جاتے ہیں. یہ بی بی جب تشریف لاتی ہیں خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. سنیے ان جملوں سے آغاز کر رہا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صالحہ حافظہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا الزہرا البتول شہزادی رسول سلام اللہ
نبی کی دختر علی کی زوجہ، نبی کی دختر علی کی زوجہ، یعنی شبیر و شبر کی ماں فاطمہ، نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی ماں فاطمہ، نبی کی دختر علی کی زوجہ یعنی شبیر و شبر کی ماں فاطمہ، یہ بھی ہے ایک حقیقت سنو غور سے، جان عالم کی بندہ ہے جا فاطمہ، جان عالم کی بندہ ہے جا فاطمہ، تیرا کوثر لقب، تیرا اعلیٰ نسب، حوض کوثر کی ملکہ تیری ذات ہے، حوض کوثر تیرا ہے، عقیدہ میرا، تیری جاگیر ہے دو جہاں فاطمہ، تیری جاگیر ہے دو جہاں فاطمہ۔ شیر غور سے سنیے گا، میں نے کہا تیرا لہجہ ہے لہجائے خیر الورا، تیرا لہجہ ہے لہجائے خیر الورا، مصطفیٰ کا ہی نقشہ ہے تو سرکبا، ایسی بردہ نشین تیرے جیسی کہیں نہ، یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ، نہ یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ، نہ یہاں فاطمہ نہ وہاں فاطمہ، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول، یہ ماسک اتاریے گا، تھوڑا سا ماسک نیچے کر کے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کرونا ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تھوڑا سا یہ پتہ لگے نا بھی آپ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سبق سنا رہا ہوں، بطول کا مطلب ہے پاک، ایسی پاک کہ جس کے پاس سے بھی ناپاکی نہ گزرے اسے بطول کہتے ہیں، حور بطول ہے، پاک ہے بغیر شادی کے، حضرت مریم بطول ہے، پاک ہے بغیر شادی کے، واہ حسین کی ماں آپ کیسی بطول ہیں، 15 ماہ رمضان مبارک ہے، روزے کی حالت ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ امام حسن کی ماں بنتی ہیں، تیری میری ماں ماں بنے، 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اب یا سارے اٹھے چلے جانا یا سارے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز میں بول کر ان جملوں کا استعمال کرنا، سیدنا پاک 15 ماہ رمضان ظہر کی نماز پڑھ کے روزے کی حالت میں امام حسن کی ماں بنتی ہے، اثر مصلی پہ آ کے سمانے گھر کو بتا دیا، ارے ماں بن کے بھی جس کی نہ نماز چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے اسے کائنات میں فاطمہ بطول کہتے ہیں، فاطمہ بطول کہتے ہیں، اسے کائنات میں فاطمہ بطول کہتے ہیں۔ وہ عید کا دن ہے، شام دے ویلے جلدی شہزادے امام حسن اور امام حسین آئے کائنات کی ملکہ حضور کی بطول بیٹی کو لا کے عرض کرتے ہیں، اماں صبح عید کا دن ہے، سارے نے نوے نوے کپڑے پانے نے، اماں سانوں بھی عید دن نوے جوڑے چاہیے نے۔ سیدہ پاک نے نہیں فرمایا کئی دن ہو گئے نے گھر میں فاقہ ہے، کئی دن ہو گئے نے گھر میں سوائے کھجورا نے کچھ نہیں، تساں ان حالات میں عید دے جوڑے مجھے ہو کلی مختار دی، کلی مختار بیٹی کیا فرمانیاں نے، آپ فرمانیاں نے حسن حسین رونا نہیں، تہاڈا رونا میں فاطمہ کو برداشت نہیں ہوتا، رونا نہیں انتظار کرو، تہاڈا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا، تہاڈا درزی کپڑے لے کے آ جائے گا۔ سیدہ پاک نے جائیداد بچھائی، عرض کی مالک آج تک تیری فاطمہ نے سر دیوال کو تیرے آسمان نہیں تکیا، آج تک تیری فاطمہ نے پیر کی گلی کو تیری زمین نہیں تکیا، آج تک تیری فاطمہ نے چاہو کرو تیرے اندر عبادت کرتے سے رکھے ہیں، تیری رات چھوٹی پہ گئی، تیری فاطمہ رکھ کے عبادت بھی نہ کر سکی، آج تیری فاطمہ تیرے کو مانگ رہی ہے، مالکہ میرے جگر کے ٹکڑے نے حسن حسین نے عید کے جوڑے مانگے نے، مالکہ میرے نبا میں چھو نکلے ہیں کہ انتظار کرو درزی کپڑے لے کے آ جائے گا، اگر صبح فجر تو پہلے درزی کپڑے لے کے نہ آیا، عید کی نماز تو پہلے درزی کپڑے لے کے نہ آیا، حسن حسین نے رو پہنے میں فاطمہ کو دیکھا نہیں جائے گا، یا اللہ پاک میرے جملیاں دی لاج رکھ، میرے جملیاں دی لاج رکھ، میرے جملیاں دی لاج رکھ۔ شاہ صاحب
تسی دعا دیو پتھر پہ بندہ جڑا ہن تک نہیں بولیا وہ بھی ہاتھ چک کے نہ بولے نہ نکاوت چھڈیا گا راجا صاحب محسوس ہوئے لیکن ہمیں شروع ہو رہی ہے تو دعا میرا حق ہے توجہ کرنا رب نے فوراً فرشتہ نے سردار حضرت جبریل کو حکم کیتا جلدی جاؤ جنت جاؤ دو جوڑے اٹھاؤ سیدنا پاک کے دروازے پہ جاؤ کنڈی کھڑکاؤ آواز آئے کون یہ نہ رکھی میں فرشتہ کا سردار جبریل امین ہاتھ جوڑ کے رکھی تو نے پترا کا دبی کپڑے لے کے آیا کپڑے لے کے آیا سارے بچیاں کا درزی کپڑے لے کے آیا میں نے کہا پورے سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے قبلہ شاہ جی تھوڑے حجواں دا واسطہ دیکھ کے دعا کرنا جدا سانو حضور دی اہل بیت کے صدقے چل رہے ہیں اجے چوپے اللہ کرے بولن پہ آ جائے او دی بھی قبر سونی بڑھ جائے پورے سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے تا حشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے رکھتے نہیں عداوت ہم زہرا کی آگ سے ڈرتے ہیں کہ حیدر کی غلامی نہ چلی جائے کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے مالک نے دو جہاں دے بچے بطول دے اب علی میری پوری نقابت ایک پاسے اے میرا جملے دا ملک ایک پاسے اے گل سن لینا میں نے کہا ہستا تیر کھا کے بھی بابو دی گود میں ہستا تیر کھا کے بھی بابو دی گود میں قسم کی والدہ میں جنہی گل کی تھی وہ 6 مانداری اصغر اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں دیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا شمر نے کہا حرمل سے حرمل نشانہ بناؤ اور اب تیر سیدھا حسین کو لگنا چاہیے حرمل نے نشانہ بنایا تیر چھوڑا خطا ہو گیا پھر تیر چھوڑا خطا ہو گیا پھر تیر چھوڑا خطا ہو گیا شیبت کہتا حرمت تیرا نشانہ بڑا پکا ہے آج خطا کیوں ہو رہا ہے کہتا ہے کیا کروں جب حسین کی طرف نشانہ بنا کے تیر چھوڑتا ہوں خیر میں سے چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے میرے ہاتھ میں کب کباہٹ سی تاری ہو جاتی ہے اور تیر خطا ہو جاتا ہے شیبت کہتا ہے حرمت اب اگر تیرا نشانہ چھوٹ گیا تو پھر تجھے نہیں چھوڑا جائے گا حرمت اپنی جان بچاتے ہوئے تیر چھوڑتا ہے اس وقت 6 ماہ کا علی اصغر بابا حسین کی گود میں کھیل رہا ہے دیکھا تیر میرے بابا حسین کی طرف آ رہا ہے اچھل کے 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کیا تیر اپنی گردن پہ لے لیا ناقو گلے پہ لے لیا خون مبارک امام علی مقام کی تنگوں پہ آئے نا آپ آسمان کی طرف اچھالے لگے آواز آئی حسین ایسا نہ کرنا اگر آسمان کی طرف اچھال دیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی زمین پر گرانے لگے آواز آئی زمین پہ قطرہ بھی نہ آئے ورنہ قیامت تک سبزہ نہیں ہوگے گا امام علی مقام نے وہ خون مبارک اپنے چہرے پہ بن لیا اپنی داڑھی مبارک پہ بن لیا ادھر شبر پریشان حرمت پریشان تلوار پھینک دی بھالا پھینک دیا پریشان لوگ کے سوچنے لگ گئے 6 ماہ کے بچے کو سختی سے ہاتھ لگاؤ گھنٹوں چپ نہیں کرتا یہ رویا نہیں مسکرا کے قربان ہو گیا شاعر نے کہا خاموش ذات میرا یہ آواز سنا شاعر نے کہا خاموش اس کی فضیلت کا تم پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا اس کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر لینا سوچو اگر یہ جمع ہوتا تو کیا ہوتا سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا نندا علی اصغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں میدان میں روتے نہیں میدان میں روتے نہیں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے 2 جہاں دے بچے بطول دے اے شیر تے جڑا نہ بولیا سمجھاں گا میرا حق لے گیا میں نے کہا ہستائے تیر کھا کے بھی بابو کی گود میں او بڑیاں دے پاری پہ گئے چھوٹے بطول دے بڑیاں دے پاری پہ گئے چھوٹے بطول دے راجہ صاحب آپ نے بڑے بڑے جملے سیدہ پاک کی بارگاہ میں سنے لیکن اس ساتھ ساتھ کہنے جملہ بھی
سنیے گا. میں نے کہا گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں میٹ کے, گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں میٹ کے, اوے گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بدور دے, گہرے جہاں دی سوچ تو, گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بدور دے. میری حاضری دا آخری مصرع میں تھوڑے تے راضی گیا. اے جملہ خور نہ سن لینا اور سادات دی کیفیت بھی اس جملے تے دیکھنا. اگر انہاں دی کیفیت بدل جائے تے تسی ہاتھ اٹھا کے اونچی نہ بولے تے بہاڑی تک دکھی جاواں گا. میں نے کہا قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں. یہ جملہ پہلے کسی سے سنا ہو کوئی دعا نہیں, اور اگر ذہن دل میں اتر کر دل کی دنیا ہری بھری کر جائے تو پھر جتنا اونچا بول سکتے ہیں آخری مصرے پر بولیے گا. میں نے کہا قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں, قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں. پھر جملہ سن لو, قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں. تینوں کیمرے والے بھائیوں سے گزارش کروں گا, میری ریکویسٹ پہ تینوں کیمرے گھما دیجیے گا. کوئی شخص ایسا نہ رہے جو اس کیمرے کی آنکھ سے بچ جائے. کیمرے کی آنکھ میں غلامان در بطول کی آواز اور اٹھوں کے ہاتھ محفوظ کیجیے گا. یہ ماحول کبھی کبھی بنتا ہے, زندگی کا پتہ نہیں, یہ میری بخشش کی صنعت بن جائے گا. توجہ کر کے اسٹیج پہ پنڈال میں جو جہاں بھی ہے ہاتھ اٹھا کر جتنا اونچا بولنے کو دل کرے اتنا اونچا آخری مصرے پر سبحان اللہ کہیے گا. اور جو نہ بول سکے گھر جا کے شیشہ دیکھ کر مقدروں پہ روئے ضرور کہ اس بطول بیٹی کا ذکر ہوا جس کی آمد پہ نبی کھڑے ہو جائیں, میرے ہاتھ نہ کھڑے ہو سکے, میں سبحان اللہ نہ کہہ سکا. توجہ کرنا, سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطور دے, مالک نے دو جہاں دے, بچے بطور دے, ہستا تیر کھا کے ہی تابوت دی گود وچ گڈیاں تے باری پہ گئے, چھوٹے بطور دے. قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں, کہندے سی جب حضور میں صدقے بطور دے. میں صدقے بطول دے, کہنے سے جب حضور میں صدقے بطول دے. میری حاضری مکمل ہو چکی. مجھے آپ نے میری اوقات میں مساج سے بڑھ کر پیار دیا, ہمیشہ یاد رہے گا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت کا کرامت رکھے. اٹھنے سے پہلے آپ کی اور ماں باپ کی بخشش ہو جائے. نثار بھائی, آپ نے جو حکم دیا ہے وہ میں 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کا حکم کی تعمیل نہ ہو اور اگلے بار آپ کو کال کر کے کہنا پڑے نثار بھائی پچھلے سال بلایا اس سال کیوں نکالا. ایسا نہ ہو. میں آخری جملہ کے حکم بھی پڑھ دیتا ہوں. ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہیں, ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہیں, چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں. جو سیدنا ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یہ تک چاروں کا غلام ہے, وہ آخری مصرے پر دونوں ہاتھ گواہ بنا کر اٹھا کر حق 4 یار ہیں کا نعرہ بلند کرے گا. میں دعا کرتا ہوں جو اونچا بولے 4 بار کم از کم موت آنے سے پہلے ماں باپ اور مرشد کے ساتھ مدینے ضرور جائے. میں نے کہا ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار رہے, چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں. حضور کے جو یار ہیں وفا کے تاجدار ہیں, حضور کے جو یار ہیں وفا کے علمدار ہیں, انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے پار پار ہیں. حق 4 یار ہیں, 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 حق 4 یار ہیں. ہماری ہر کتاب میں نسبتوں کے باب میں, ہماری ہر کتاب میں نسبتوں کے باب میں, حساب میں کتاب میں, حساب میں کتاب میں, میرے تو ہر حساب میں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے پار مار ہیں. حق 4 یار ہیں, حق 4 یار ہیں, حق 4 یار ہیں, حق 4 یار ہیں, حق 4 اللہ. ایک پیغام دینے والی زدہ نہ اہم پال بندے دا پتر بن. آسمائے ہوگی میں گل کر بیٹھا, اگلی لائن کے یہ سارے نہ بولوں میں خبر چھڑ دے گا. زدہ نہ اہم پال بندے دا پتر بن, مان جا نبی دی آل بندے دا پتر بن, بندے دا پتر
نیکی یہ رکھنا ہے کبوتا شیرے جلی دے نال بندے دا پتر پانا نعرہ حیدری اٹھا کے تسا حیدر کہنا ہے تے اینا حیدر آ جانا ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے تسا کی کہنا ہے کہنا کہنا جنہیں نہیں کہنا ہو جاوے اوتر جنہیں پہنا ادھر انہوں کہنا پہنا ہے دعا کرنا جنہیں اچھی بولے کرونا تو دے نیڑیوں بھی نہ ٹپے شکر نو ہوئے نا بیتا ٹیک ہوئے نا زبان کے حرام کا لکم آوے نا او دا حق دنیات کری کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جنہیں ہاتھ چوکے اچھی حیدر آکھے توجہ سادہ مان ترانے ایک آواز آئی ایک آواز سادہ مان ترانے سادہ مان ترانے سادہ مان ترانے سادہ مان ترانے دین دا دین ایمان ہے دین دا دین ایمان ہے دین دا دین ایمان ہے ایک کلام کافی لمبا ہے یہ اشعار میں 21 راجہ شہباز کیانی صاحب پڑھنا میں بڑا پیار ہے اگر پیار نہ ہوتا تو میں 21 پورے پڑھتا ہوں اس واسطے وقت تھوڑا ہے صرف بھی پڑھ رہا ہوں اللہ اپنے سلامت رکھے مہربانی میں آخری شیر پڑھ رہے ہیں سارے چھاڑ رہے ہیں میں جدوں ہاتھ اٹھا کے اینجن کرانا او تو تسی کم مثلاً 12 دفعہ ایک دوجے نال مقابلہ لا کے حیدر 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 کے سلام بلند کرنا ہے سارے بولو گے انہاں دی خواہش ہے کہ میں کھڑا ہو کے بولا چلو میں کھلو گیا تو اسی ہاتھ ہی کھڑے کر دیو میں گھڑی تک راضی گیا سننا سادہ مان ترانے حیدر دین دا دین ایمان ہے اسی دے رشت کرو جدو این کہاں او تو 12 دفعہ کہنا ہے سادہ مان ترانے حیدر دین دا دین ایمان ہے حیدر میں تواڈے پتہ کیوں آیا حضور دی حدیث سے جے کام نہ بنے تو ہجرت کر جاؤ سٹیج تے کوئی دوست اچھی نہیں بول دے ویسے میں کہا اوتھے نہ ہونا جتھے عاشق بھڑکدے پئے بولے تو میں بہاری ہجرت کرنا پسند کروں گا طرف کے ہاتھوں کے بار دفعہ حیدر حضرت کہنا ہے ساڈا مان ترام حیدر دین دا دین ایمان حیدر آیت پڑھ مباہل بات اطاعت نبی دی جان حیدر یاد نہ تو پتر والے عشق دا او سلطان حیدر کربل وچ مسلے ڈالے کربل دی آذان حیدر مومن کون منافق کون ہے تو آندا میزان حیدر انساناں دا مولا ہے ایک ایسا انسان حیدر سارے حباب ہاتھ اٹھا کے بابا دے بلند 12 دفعہ حیدر حیدر کہیں گے مثال بھائی منظر نوٹ کرنا میں نے کہا پنتن پاک نے بھارت ساڈے ساڈا دین ایمان ہے معروف صلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جنہیں حضور کی نام کا صدقہ بڑی عزتوں سے نوازا ہے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں گونجنے والی خوبصورت آواز میرے بہت پیارے بھائی مخلص بھائی اچھا پڑھنا کمال نہیں اچھا سننا بہت بڑا کمال ہے اور میں ان کو دیکھ کر اکثر کہا کرتا ہوں ایسے ہی کاش سارے ہو جائیں تو تبدیلی آ جائے گی حقیقت بات